بخاری شریف کی یہ حدیث شریف نہیں پڑھی ہے؟ آقا کی پیاری حدیث جلسوں میں نہیں سنی ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں پہلی امتوں میں ایک بدکار عورت تھی، گناہگار عورت تھی۔ بدکار کا لفظ سمجھ سکتے ہو کتنی گناہگار ہوگی؟ راستے میں گزر رہی تھی، کنویں کے پاس پانی پینے کے لیے گئی۔ اس کنویں کے پاس اس نے دیکھا ایک پیاسا کتا ہے جو پیاس کی وجہ سے اپنی زبان باہر نکال رہا ہے، مگر وہ پانی نہیں پی پاتا چونکہ پانی کا کافی گہرائی پر تھا۔ وہ بار بار بیچارہ پیاس کی وجہ سے کنویں کے پاس جاتا ہے مگر پلٹ کر آ جاتا ہے، پھر جاتا ہے پھر پلٹ کر آ جاتا ہے، یہاں تک کہ عورت نے اپنے پاؤں کا موزہ نکالا اور اس کے بعد پانی کنویں سے نکالا اور اس موزے کو اس کتے کے منہ پہ نچوڑ دیا۔ وہ کتا پانی پی کر کے دم ہلاتا ہوا چلا گیا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس عورت کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب نے اس کے اسی عمل کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دیا۔ جب ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کا اتنا ثواب ہے تو کسی پیاسے انسان کو پانی پلانے کا کتنا ثواب ہوگا؟ کسی پیاسے کو، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کا کتنا ثواب ہوگا؟ کسی غریب انسان کی مدد کرنے کا کتنا ثواب ہوگا؟ بے شک سبحان۔ ذرا اونچا بولیں، امام حسین کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ سارے لوگ بولیں یا حسین یا حسین یا حسین۔ کتنا زمانہ گزر گیا مگر آج تک دلوں میں زندہ ہیں حسین۔ یزید ختم ہو گیا، حسین آج بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے غریبوں کی مدد کی، دین کے لیے اپنا گھر قربان کر دیا۔ میں بھی گاندھی جی کا اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، گاندھی جی نے کہا تھا میرے پاس امام حسین کے جیسے 72 جانثار ساتھی تھے، ایسے ہی ساتھی اگر مجھے بھی مل جائیں 24 گھنٹے نہیں لگیں گے، بھارت کو انگریزوں سے آزاد کرا لوں گا۔ وہ حسین، یہ مت سوچنا کہ حضرت مہینہ نکل گیا تو یہ شہید اعظم کانفرنس کیوں ہوئی ہے؟ ہماری نظر میں ہر مہینہ حسین کا ہے، ہر دن حسین کا ہے، ہر لمحہ حسین کا ہے۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں تو درود آل نبی پر پڑھتے ہیں۔ ارے امام حسن اور حسین کیا شان بیان کروں، مگر میں نے خاص طور پہ یہ حصہ ان کی زندگی سے اس لیے کوڈ کیا تاکہ تم اپنے اندر نرمی پیدا کرو، غریبوں کی محبت پیدا کرو، یتیموں کا پیار پیدا کرو۔ اس گھر نے یتیموں پہ شفقت کرنا سکھایا ہے۔ آج تمہیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ تمہاری نظر میں ہو سکتا ہے ستار گنج کا محل بہت اچھا ہو، پیلی بھیت کا مال بہت اچھا ہو سکتا ہے تمہاری نظر میں وہ گھر بہت اچھا ہو جس میں ٹائلز لگی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے تمہاری نظر میں کوئی بنگلہ بمبئی کا بہت اچھا ہو، دلی کا کوئی روٹ محل بہت اچھا ہو، مگر یاد رکھو حسین کے نانا فرماتے ہیں سب سے اچھا گھر وہ گھر ہے جس گھر میں کسی یتیم بچے کی پرورش کی جا رہی ہو، جس گھر میں کسی یتیم کو سہارا دیا جا رہا ہو، اور سب سے برا گھر وہ گھر ہے جس گھر میں کسی یتیم پر ظلم کیا جا رہا ہو۔ تو بس میری تقریر کا بھی وقت مکمل ہو گیا، جتنا مجھے وقت دیا گیا تھا اب گھڑی اوپر چل رہی ہے، مگر آپ کی محبت اور آپ کا پیار کہ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے مزید عرض کر دی۔ آخر میں یہ بات بھی کہوں گا کہ اگر تمہارے پڑوس میں رشتہ داروں میں کوئی بچہ یتیم ہے، اس کے سر پہ دست شفقت رکھ دو، اسے بیٹے جیسا پیار دے دو۔ میرے نبی فرماتے ہیں کسی یتیم بچے کے سر پہ تم ہاتھ رکھو، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ بال کے بدلے میں صدقے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یتیموں سے پیار کرو، محبت کرو، او بھائیو ان سے خوب محبت کرو۔ دروازے پہ کبھی فقیر آ جائیں جو واقعی مستحق ہوتے ہیں ان کو دھتکارا نہ کرو۔ علامہ کمال الدین دمیری نے حیات الحیوان میں نے جتنی بھی باتیں آپ کو بتائی ہیں ثبوت کے ساتھ بتائی ہیں میرے بھائیو، آپ بلا روک ٹھوک بیان کر سکتے ہیں۔ علامہ کمال الدین دمیری حیات الحیوان میں لکھتے ہیں کہ پچھلی کہ ایک عورت سر پہ کپڑوں کی پٹلیا، گود میں دودھ پیتا بچہ لے کر نہر کے کنارے پہ، کہیں جنگل میں وہ نہر تھی، پانی کا تالاب تھا یا نہر تھی، کپڑے دھونے کے لیے گئی، اپنے بچے کو اس نے ایک درخت کے نیچے لٹا دیا، ساتھ میں کھانے کا سامان لے گئی تھی۔ کپڑے دھوتے دھوتے جب دوپہر کا وقت ہوا اور کھانے کا ٹائم ہوا تو اس نے کھانے کا سامان اپنے سامنے رکھا ہی تھا، السائل کہ اچانک کہیں سے کوئی مانگنے والا آ گیا۔
اور اس نے کہا بہن کئی روز کا بھوکا ہوں، مجھے کھانا تھوڑا سا کھلا دے، اللہ تجھے جنت کا کھانا کھلائے گا۔ عورت دل کی نرم تھی، اسے دیا آئی، پیار آیا، اور اس نے اس فقیر کو کھانا دے دیا۔ وہ فقیر کھانا کھاتا جا رہا ہے، عورت کو دعائیں دیتا جا رہا ہے۔ عورت بیچ میں بول پڑی، کہا بابا مجھے دعا دو یا نہ دو، میرا بچہ جو درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے، میرے نور نظر کو دعا دے دو، میرے بچے کو دعا دے دو۔ یہ تو ماں ہوتی ہے نا کہ اپنے لیے نہیں اپنے بچے کے لیے دعا کرا رہی ہے۔ یہاں تک کہ وہ فقیر وہاں سے چلا گیا، وہ بھوکا بھی تھا، پیاسا بھی تھا، کمزور تھا، وہ بھائیوں دل سے دعا کر رہا تھا، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس عورت نے یہ کہا تھا میں تو گھر پہ جا کے شام کو کھانا کھا لوں گی، اللہ جانے تم نے کب سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ وہ تو وہاں سے چلا گیا، عورت کے جو باقی کپڑے بچے تھے اس کو دھونے میں مشغول ہو گئی۔ شام کا وقت ہونے کو ہے، کپڑے دھو کر کے فارغ ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ کپڑوں کی پٹلیاں بنا لوں، کپڑوں کی دھلے ہوئے کپڑوں کی پٹلیاں بنائی۔ اب اس طرف گئی جہاں بچہ سلا دیا تھا، اس درخت کے جب قریب پہنچی، پریوا کے مسلمان بھائیوں، آس پاس سے آئے ہوئے میرے سنی بھائیوں، جب درخت کے قریب وہ خاتون پہنچی، دل پہ ایک چوٹ لگی، دیدے تر سے دیکھا، آسماں کو بڑی حسرت کی نظر سے دیکھا، بچہ وہاں نہیں تھا، بچہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ درخت کے نیچے جب بچے کو نہیں پایا تو عورت کی چیخ نکل گئی، رونے لگی، مالک میرا بیٹا کہاں چلا گیا؟ میں نے تو یہیں پر سلایا تھا، چاروں طرف دوڑ رہی ہے ماں، مگر بچہ نظر نہیں آ رہا ہے، دوڑتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی نظر پڑی جھاڑی پر۔ اس نے دیکھا کہ جھاڑی کے پیچھے بھیڑیا کھڑا ہے، اور بھیڑیے کے منہ میں بچہ پڑا ہے۔ اللہ، یہ کہہ لو کہ موت کے منہ میں بچہ پڑا ہے۔ ماں ہوتی ہے، کوئی اور ہوتا جان بچا لیتا۔ عورت نے بھیڑیے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، چوٹ لگی، پتھر پہ پاؤں لگا، زمین پہ گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، قدرت کا کرم دیکھو کہ بچہ پہلو میں لیٹا ہوا مسکرا رہا تھا۔ نہیں بولو گے مسکرا کے سبحان اللہ؟ ارے سمجھ آ رہی ہے بات، دل کو لگ رہی ہے تو بولو نا زور سے سبحان اللہ، اور مچل کے بولو۔ عورت کو یاد آیا کہ بچہ تو کھو گیا تھا، میرے پاس کیسے آ گیا؟ اس نے چاروں طرف نظر کو دوڑایا کہ کون ہے جس نے میرے بچے کو بچایا؟ تو دو سفید کپڑوں والے نورانی چہروں والے نظر آئے، کچھ دور نکل گئے تھے، ان کو آواز دی پلٹ کے آؤ، حتی رجعا الیہا، یہاں تک کہ وہ دونوں عورت کے قریب آئے۔ عورت نے کہا اتنے حسین چہرے زندگی میں نہیں دیکھے، ایسے پاکیزہ لباس والے زندگی میں نہیں دیکھے ہیں میں نے۔ آخر تم ہو کون؟ میرے علاقے کے تو نہیں لگتے، میں تو علاقے میں کم و بیش سب کو جانتی ہوں، تم کون ہو؟ تمہارے چہرے کی رنگت الگ ہے اور اس کا ڈھنگ ہی الگ ہے، لباس کا تقدس الگ ہے، آخر تم ہو کون؟ دونوں نے کہا نحن ملکان، اے خاتون ہم زمین والے نہیں آسمان والے ہیں، ہم اس یہاں کے مخلوق نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں۔ فرشتوں کا نام سنا تو عورت خوشی میں رونے لگی، اور اس طرح سے روئی کہ آنسو جھم جھم برسنے لگے۔ روتے ہوئے کہتی ہے اے فرشتوں تمہیں اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے؟ کہا ہاں اللہ نے بھیجا ہے۔ میرے مالک نے کیا کہا تھا تم سے جب زمین پہ بھیجا تھا؟ دونوں فرشتوں نے کہا اللہ پاک نے ہم سے حکم فرمایا اے دونوں فرشتوں جاؤ فلاں مقام پہ پہنچ جاؤ، اور وہاں جانے کے بعد سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شاعر اہل سنت اسد اقبال صاحب قبلہ، شاعر اہل سنت جناب اسد اقبال صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہید اعظم کانفرنس، سرزمین پرے بابیش، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
ہمارے حضرت مولانا عارف صاحب جنہوں نے ماشاءاللہ بڑی شفقتوں محبتوں اور پیار کا مظاہرہ کیا، اور حالانکہ میرا وقت تو مکمل ہو گیا مگر مولانا عارف صاحب کی محبت کہ انہوں نے کہا حضرت مزید گفتگو کریں، تھوڑا سا اور بول دیں، اس وجہ سے میں نے یہ گفتگو بڑھا دی، ورنہ مجھے فہرست کا مکمل لحاظ ہے، چونکہ ابھی خطیب اہل سنت برادر گرامی حضرت مفتی حماد صاحب کا بھی خطاب ہونا ہے، اور مشہور و معروف بلکہ شہرت ماشاءاللہ قدم چومتی ہے، اور میں نے بھی ایک واقعہ دیکھا تھا ویڈیوز میں، بہت دکھ ہوا مجھے، کسی سے اختلاف رائے کسی بات کو لے کے متبھید ہو سکتے ہیں، مگر جو حرکت اسد بھائی کے ساتھ کی گئی وہ بہت بری حرکت تھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یار، یہ تو دیکھو وہ مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتا ہے، خامیاں ہم میں سب میں ہو سکتی ہیں، مگر جو ہوا ہم اس بھری کانفرنس میں اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور ہم اس طرح کا واقعہ کسی کے ساتھ نہ ہو ایسی توقع کرتے ہیں، آئندہ کسی کے ساتھ بھی ایسی حرکت نہ ہو۔ بھائیو میں بات مکمل کروں، اور میں ہمارے یامین بھائی ہیں، حافظ اویس صاحب ہیں، اب چونکہ پہلی دفعہ آیا ہوں انشاءاللہ چمن رہے گا پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو کیا کہا، ارے ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاں ہمارے وہ کیا نام، میں نام بھول رہا ہوں، وہ دوسرے محلے کی کمیٹی ہے ماشاءاللہ، ہمارے عظیم بھائی وغیرہ ہیں اور یامین بھائی، اور یہ کمیٹی والوں نے بھی ماشاءاللہ بڑی محبت کا اظہار کیا۔ اب اسد بھائی تشریف لائے ہیں تو ان سے بھی بھرپور سنیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا۔ میں تو بس یہ 5 منٹ میں جو واقعہ سنا رہا تھا، غریب پروری اور یتیموں پہ شفقت اور غریبوں سے محبت کا، اس کو مکمل کروں، اور ہمارے حضرت مولانا عارف صاحب ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی محبتیں شفقتیں، ایک مرتبہ بلند آواز سے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں یا حسین، اونچا بولیں یا حسین، یا حسین۔ عورت نے کہا تم دونوں فرشتے ہو، کہا ہاں۔ اللہ نے کیا کہا، کہ رب نے فرمایا فلاں جگہ میری بندی پریشان ہے، اس کے بچے کو بھیڑیا اٹھا کر کے لے گیا ہے، تم دونوں جاؤ بھیڑیے سے بچے کو بچاؤ، عورت تک بچہ پہنچاؤ، واپس آ جاؤ۔ ہم تو یہی کہتے ہیں، آئے ہائے ہائے ہائے، یہ بتاؤ۔ عورت کہتی ہے فرشتوں تم نے یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ اس مہربانی کی وجہ؟ فرشتوں نے کہا ہاں پوچھا، ہم نے کہا یا اللہ تو جو ہمیں اس عورت کی مدد کے لیے بھیج رہا ہے اس کا کون سا عمل ہے ایسا؟ تو رب نے فرمایا فرشتوں جو زمین والوں کے کام آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کام بناتا ہے۔ اس نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا، اس لیے مالک نے اس کو پریشانی سے نجات دلا دی اور اس کا بیٹا اس کی گود تک پہنچا دیا۔ یہ 4 مصرے وہ تقریر میری ختم، ایک مرتبہ بول دو ذرا محبت سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ دونوں فرشتے آسمان کی طرف واپس جانے لگے، کوئی کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا بڑے پیارے انداز میں، گویا کہ کوئی اس کو اس معاملے کی منظر کشی کرتا ہے، اس پورے واقعے کو اشعار کے رنگ میں ڈھالتے ہوئے کہتا ہے قدم قدم پہ ستارے اتر کے آئیں گے، تیرے نصیب میں تارے اتر کے آئیں گے، سہارا بن کے نکل گھر سے بے سہاروں کا، سہارا بن کے نکل گھر سے بے سہاروں کا، تیری مدد کو فرشتے اتر کے آئیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔